نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 26واں پارہ سورۃ الاحقاف اور رکوع نمبر 2 کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 3 کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اور آیت نمبر 26 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں۔ اہل مکہ کو یعنی مشرکین مکہ کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں۔ وہ جن چیزوں کو اپنی بڑھائی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ تمہارے پاس تو دوسری قوموں کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں، 10واں حصہ بھی نہیں۔ عموماً انسان کے پاس جب بعض دفعہ کچھ مال و دولت آ جائے اور خاص طور پہ وہ اپنے علاقے اپنے محلے کے غریب لوگوں میں رہ رہا ہو جو اس کی بنسبت غریب ہو تو دماغ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دماغ بڑا کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس کو کہا جاتا ہے تھوڑا سا نیچے ہی رہے، تیرے سے بھی بڑے بڑے، ذرا باہر جا کے دیکھ۔ کیا کر بولو بھائی؟ ہاں باہر جا کے دیکھ۔ قوم برادری میں کوئی باہر چلا جائے، کوئی شہر آ جائے تو قوم برادری والے بالی طور پر اس سے تھوڑے سے کمزور ہو تو وہ بعض دفعہ یہی سمجھتا میں ہی میں ہوں، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا دوسرے محلے میں نگاہ اٹھا دے، وہ تیرے سے اوپر والے۔ تو آج کی اس آیت مبارکہ میں اہل مکہ کو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ قوت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، قوم قبیلے کے اعتبار سے، علم و ہنر کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے فرمایا تم پہلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا ذرا نیچے ہی رہو۔ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے قوم عاد، قوم سمود اور بہت سی قومیں تھی، فرمایا جو کچھ ان کو دیا تھا فی ماء مکناکم فی، وہ تمہیں نہیں دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عموماً جب یہ لوگ بات کرتے تھے سرداران مکہ تو اپنے مال، اپنے محل، اپنی سرداری، اپنے نوکر چاکر کی بات کرتے تھے۔ کیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں؟ ہمارے پاس یہ، ہم سردار، اگر کوئی نبی ہوتا سردار ہوتا، سرداری سے مراد جو قوم کے سردار، اور نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد مخلوق میں سب سے بلند مقام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ جانتے ہیں مالدار آدمی جب کوئی بات کرتا تو وہ مال کے گھمنڈ میں کرتا ہے،
وہ مال کا خمار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ مال کا خمار. اور جاہل آدمی جب کسی بڑے نسب میں پیدا ہو جائے تو اس کے خمار ہوتا ہے وہ عموماً نسب کا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلوں کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. فرمایا ہم نے ان کو سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, اور دل دھڑکنے کے لیے دیا. اس کی خاص طور پہ اس کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اعضائے رئیسہ پورے جسم کے اندر خاص طور پہ یہ 3 عضو آپس میں ان کا تعلق بھی ہے. ایک خدا نخواستہ خراب ہو جائے تو باقی یہ دونوں خراب ہو جاتے ہیں. اگر جگر خراب ہو جائے, خون بنانا کیا ہو جائے, تو دل اور دماغ خراب ہو جاتے ہیں. دل اللہ نہ کرے گڑبڑ کر جائے تو یہ دونوں چیزیں گڑبڑ کر جاتی. دماغ کا پرزہ اللہ نہ کرے ہل جائے تو آپ جانتے چنگا بھلا انسان پاگلوں کی فہرست میں کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی, چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں خاص طور پہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو علم کے لیے خاص طور پہ یہ ظاہری جو 2 چیزیں ہیں نا, کان اور آنکھ, اس کا تعلق ہے. ہم دیکھو علم میں جو چیز سنتے ہیں اس کا بھی ہمیں علمی طور پہ اضافہ ہوتا ہے, آپ سن ہی رہے. اور آنکھ سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کا بھی علم ہوتا ہے. خاص طور پہ جو رنگ وغیرہ ہوتے ہیں, اب اس کا تعلق کس سے بولو بھائی, دیکھنے سے ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا. اور پھر دل, عقیدے کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے اس کا تعلق کس سے بولو بھائی, عقیدے کا دل سے. عقیدہ کدھر ہوتا ہے؟ دل میں. محبت کدھر ہوتی ہے؟ دل میں. معرفت کدھر ہوتی ہے؟ دل میں. تو فرمایا یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ تو یکساں ہم نے سب کو دی, یکساں. باقی جو چیزیں تم بات کرتے ہو وہ تو ایک ہماری طرف سے نظام کائنات ہے, نظام قدرت ہے. دنیاوی نظام چلانے کے لیے ہم نے یہ اونچ نیچ رکھی ہے, خاندان کے اعتبار سے بھی, مال کے اعتبار سے بھی, قوت کے اعتبار سے بھی, صلاحیتوں کے اعتبار سے. اگر مالی طور پر سب برابر ہوتے تو نظام کائنات کبھی نہ چل سکتا, کبھی نہ چل سکتا. آپ دیکھ لو ہر بڑی سوسائٹی کے ساتھ جہاں بظاہر وہ لوگ ہیں کہ جو مالی طور پر ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے, لیکن ان کا نظام بھی چلتا ہے تو غریبوں کے ساتھ. کس کے ساتھ بولو بھائی؟ 2 کروڑ کی گاڑی بھی ہے تو چلانے والا کون ہوگا ڈرائیور؟ بولو بھائی, غریب ہوگا. اگر اس گھر کے اندر سمجھو کہ ایک وقت کے کھانے پہ بھی اگر 20, 30, 50 ہزار خرچہ آتا ہے تو کچن میں کام کرنے والے کون ہوگی بھائی؟ غریب لوگ. اگر وہ سونے کے برتن میں بھی کھانا کھاتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, تو دھونے والا کون ہوگی بولو؟ غریب لوگ. اگر ان کے محل میں سونے کی بھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں تو ان پر پوچھا جھاڑو دینے والی کون ہوگی؟ سارے بولو. جی ہاں, یہ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ مالی طور پر بندہ اوپر جاتا ہے تو میاں بیوی کا تعلق بھی محدود ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بولو؟ کئی دنوں بعد ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. ان کا میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے گھر میں داخل ہوتا کہ بیوی نظر آ رہی ہے. ان کا ایسا چکر نہیں. ان کا تو کمرے بھی جدا ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لائف بھی کیا ہو جاتی ہے بولو بھائی. ہاں تو بہن بھائی کا تعلق بھی بعض مہینوں بعد ملاقاتیں ہوتی, ایک گھر میں رہتے ہو. ان کی دنیا تو یوں ہو جاتی ہے, وہ تو ایک 4 دیواری میں بکھر جاتی ہے. سارے بولو کس کی وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے. وہاں بہن وہ پکا کے بھائی کے سامنے نہیں رکھتی, وہ پکانے والی نوکرانی ہو. جی ہاں, وہ ایک گاڑی میں سفر نہیں کرتی, ان کی الگ الگ گاڑیاں ہو جاتی. وہاں بیوی خدمت نہیں کرتی, وہاں خدمت کرنے کے لیے اور لوگ. جی ہاں, ان کی تو دنیا ہی میرے بھائی الگ ہو جاتی. لیکن میں نے عرض کیا کیا کہ ان کا بھی غریبوں کے بغیر نظام نہیں چلتا. تو یہ میں اور آپ بھی دیکھیں
دنیا میں اللہ نے یہ جو شعبے تقسیم کیے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے، تکوینی طور پر ہے، کسی سے پوچھ کر اللہ کسی کو سید نہیں بناتا، کسی سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نیچے قوم میں پیدا نہیں کرتا، اس کا اپنا نظام ہے۔ پھر علم و ہنر کے اعتبار سے کسی کو بھی پوچھ کے عطا نہیں کرتا، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ان پڑھ ہو، اور قدرتی بات ہے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے ان پڑھ ہو جاتے اور بڑے بڑے ان پڑھوں کے پڑھ جاتے، یہ تکوینی نظام ہے۔ کیا بولو بھائی، ہر ماں باپ چاہتا ہے میرا بیٹا اے سی اور کرسی پر بیٹھے، اے سی کے نیچے اور کرسی پر، لیکن یہ تکوینی نظام ہے، کس نے بیٹھنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے نظام چلانا ہے اور بڑا خوبصورت چل رہا ہے۔ ایک دور میں یہ روس اس کو خمار چڑھا تھا کہ سب برابر ہونے چاہیے، اس درگاہ سب کی برابر کر دی، سب کی، یعنی چوکیدار بھی برابر اور بڑی سیٹ والا بھی، 20 کریٹ والا بھی، سارا نظام ہی فلاپ ہو گیا۔ سب کے بعد پیسہ آ گیا، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے۔ پیسے کے بارے میں تو قرآن نے ویسے بھی فرمایا، انما مالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تو کیا بولو بھائی، فتنہ ہے۔ مال سے بھی دماغ خراب ہوتا ہے، اولاد سے بھی ہو جاتا ہے۔ وہی بہن بھائی، وہی قوم قبیلہ جن کے ساتھ انسان بچپن میں رہا اور جن پر فخر، جن کے پاس آنا جانا، جن کے نام لے کر وہ اکڑتا ہے، اولاد ہو جائے تو انہی سے دور ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے بولو بھائی؟ اولاد کی وجہ سے۔ بہن بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں دوریاں ہو جاتی ہیں، اولاد کی وجہ سے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی تفاوت ہے، یہ تو ہم نے رکھا ہے نظام کائنات کے لیے، سمجھنے کے لیے، دل میں عقیدہ بنانے کے لیے، دل میں اللہ اللہ کی رسول کی محبت بسانے کے لیے۔ فرمایا ان کے پاس بھی آنکھ کان تھے، دل تھا، تمہارے پاس بھی ہے، لیکن وہ بھی دل کے اندھے بنے، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، آنکھ سے ان کے قدرت کے نشانات جو وہ بتا رہے تھے نہیں دیکھی، کان سے وہ جو تبلیغ کرتے تھے نہیں سنی، تباہ ہو گئے۔ فرمایا اب تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی بطور نبی دے دی، اور تم بھی وہی قوم ہود والے کام کر رہے ہو، حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمان قوم والے کام کر رہے ہو، اس دل سے کام نہیں لے رہے، آنکھوں اور کانوں سے کام نہیں لے رہے، تم میرے محبوب کو نعوذ باللہ جھٹلا رہے ہو۔ فرمایا کہ سنو، اگر تم نے ایسا ہی کیا، اسی راستے پہ چلتے رہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، کہ جس طرح ان کے دل، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے کسی کام نہ آئے، تمہارے بھی کام نہیں آئے۔ تو میں اور آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے، دل اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ اپنی محبت کے لیے۔ دل کس لیے بنایا ہے؟ عقیدہ توحید کے لیے، عقیدہ رسالت کے لیے، فکر آخرت کے لیے۔ دل اس لیے، آج ہم نے بھی میرے بھائی اس دل کو دنیا کے جنجال پروں میں پھنسا دیا۔ دیکھ لو نماز میں بھی آ کر ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا، سارا دنیا کی طرف مگن ہوتا ہے۔ تو آج ہم بھی میرے بھائی دل کے اعتبار سے غفلت میں، آنکھ اور کان سے آپ دیکھیں، عبرت کی چیزیں دیکھنا اور نصیحت کی بات سننا، آج ہم اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو ہمیں بھی خبردار کیا جا رہا ہے فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، ایسا نہ ہو تم بھی ان کی حساب میں کھڑے ہو، اللہ نہ کرے، پھر تمہیں بھی کہا جائے تم نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، حضرت ہود علیہ السلام سے بحث کی، اس کو جھٹلایا، اور تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہو، میری آیات کو جھٹلاتے ہو۔ فرمایا کہ ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم، پھر جس چیز کو وہ جھٹلاتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، لا عذاب، فرمایا پھر اس عذاب نے ان کو گھیر لیا، پھر اس نے ان کو کیا کر لیا؟ بولو، گھیر لیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے قوم عاد کی تباہی کے اسباب بیان کیے اس آیت میں۔
کہ ان کو وقت بھی دیا گیا، صلاحیتیں بھی دی گئی اس امت کے نافرمان لوگوں سے زیادہ، اور اس امت کے نافرمان لوگوں کو خبردار کیا گیا کچھ نہ کچھ تمہیں بھی دیا گیا ہے، لیکن تم بھی ان کے راستے پہ چل کر اس کو جھٹلا رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ حق کے ساتھ بحث کرتے ہو، حق کے مقابلے میں بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حق کو تو قبول کرنا چاہیے بجائے یہ کہ حق کا مقابلہ کیا جائے، اور حق کے سامنے تو گردن جھکانی چاہیے۔ تم اکڑا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، عذاب کا سن کر تو کانپ جانا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ تم کہتے ہو ابھی لے آؤ، تو فرمایا جب وقت آیا تو وہ بھی گھیرے گئے، تمہارا وقت آئے گا تم بھی گھیرے جاؤ گے۔ تو بدر میں میرے بھائی گھیرے گئے۔ بدر میں کیا ہو گئے بولو بھائی؟ 70 بڑے بڑے سردار اکرغان غریب صحابہ کے ہاتھوں مرے۔ کس کے ہاتھ سارے بولو؟ غریب ابو جہل، اس کو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کا فرعون کہا ہے۔ اپنی امت کا کیا فرمایا بولو؟ فرعون۔ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون اور میرے دور کا فرعون، فرمایا ابو جہل یہ اس سے بھی زیادہ اکرغان تھا۔ وہ اگرچہ حکمران تھا، حکومت تھی، یہ سردار تھا ایک صرف قوم قبیلے کا، لیکن اکڑ کتنی ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، ربی موسیٰ و ہارون۔ کیا بولا؟ پہلے کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ڈوبنے لگا کہنے لگا ربی موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ لیکن یہ فرعون ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ جب اس کی گردن کٹنے لگی بدر کے اندر، کہنے لگا ادھر سے نہیں ادھر سے کاٹنا، ادھر سے، یعنی سر کے ساتھ ذرا اور اونچائی ہو تاکہ گردنوں میں جب میری گردن رکھی جائے تو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ یہ مرتے ہوئے اس کا جملہ ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مالی طور پہ بڑے کمزور آدمی، کہنے لگا تو مجھے مار رہا ہے، کاش کسی سردار کے ہاتھوں میں مر رہا ہوتا۔ اکڑ دیکھیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کے ذریعے جو مجھے اور آپ کو سابقہ نافرمان قوموں کے حالات بتا کر ہمیں نافرمانی سے بچانا چاہتا ہے، خبردار کرنا چاہتا ہے، اللہ کرے ہم خبردار بھی ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ بھی جائے۔ یہ محاذ صرف سنے سنائے نہیں بلکہ ہم بھی اپنے من میں غور کریں کہ ہم بھی اپنی اوقات میں رہتے ہوئے متکبر تو نہیں ہے، کیونکہ تکبر کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں، متکبر تو بعض دفعہ غریب آدمی بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تکبر جیسی موذی بیماری سے بچائے اور عاجزی انکساری جیسی دولت عطا فرمائے، قرآن و سنت کے سامنے گردن جھکا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔